اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا۔ تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عورتیں نماز میں سستی کرتی ہیں، گھر کے کاموں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں، کام کو پیچھے چھوڑیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جی یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے، نہ یہ بڑی غلطی ہے۔ پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں۔ عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں، جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائس آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ نماز کو چوز کرنا چاہیے، نماز کو مقدم کرنا چاہیے۔ ہم نماز کو چوز کریں گے، اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری مدد فرما دیں گے۔ ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت تھا۔ میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو، پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے۔ مسجد چھوٹی سی تھی، 10-12 بندے نماز پڑھ سکتے تھے، اور 5-7 تو ہم ہی تھے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے۔ 4-5 بندے تھے، سب داڑھی والے، ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہوں۔ تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم 5 کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کار بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے 2 بندے فوت ہو گئے تھے۔ اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی، اگر چھوٹے سے نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی۔ اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آ گئی۔ اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں، اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے۔ ایک عرب کا واقعہ سن لیں، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا۔ تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ قضا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت تھا۔ خیر بیوی چپ ہو گئی۔ اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے، اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی شان، جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پوری زمین
पूरी जमीन को पानी लगा हुआ है। वो बड़ा हैरान कि ये पानी कैसे लग गया मेरी जमीन को। अभी वहीं खड़ा था कि उसका जो हमसाया था ना देहाती, वो आया जिम्मेदार और कहने लगा भाई मुझे माफ करना, मैंने अपनी जमीन को पानी लगाना था, मेरा नंबर पहले था, आपका नंबर बाद में था। जब मैंने अपने जमीन को पानी लगाया तो मेरे और तुम्हारे जमीन के दरमियान जो सुराख बना हुआ था वो खुला हुआ था, मुझे इसका पता नहीं था। मैं अपनी जमीन को पानी लगाता रहा, जब लगा के देखा तो तुम्हारी जमीन को पूरा पानी लग चुका था। अल्लाह ने जुमा की नमाज पढ़ने के बदले उसकी जमीन को पानी भी लगवा दिया और उसके ऊंट को भी वापस घर पहुंचा दिया। हम अगर नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमारे कामों को संवारेंगे और हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। इसलिए नमाज को अहमियत देनी चाहिए और हरगिज कज़ा नहीं करनी चाहिए। मेरी जिंदगी